حضرت جنید بغدادی، آپ کا نام نامی اسم گرامی جنید بن محمد بن جنید ہے۔ آپ کی کنیت ابو قاسم ہے۔ آپ کا لقب قواریری ہے اور زجاج اور خزار کے لقب سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ قواریری اور زجاج اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد گرامی شیشہ فروش تھے۔ آپ کے مولد دراصل نہامند ایران ہے، لیکن آپ بغداد میں پیدا ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی حضرت سری سقطی کے بھانجے اور مرید ہیں۔ آپ اہل ظواہر اور ارباب قلب میں مقبول تھے۔ علوم کے تمام فنون میں کامل اور اصول فروغ معاملات اور عبادات میں مفتی اعظم اور امام اصحاب سوری تھے۔ تمام اہل طریقت آپ کی امامت پر متفق ہیں اور کسی مدعی علم و تصوف کو آپ پر اعتراض و اعراض نہیں ہے۔ آپ حضرت سری سقطی، حضرت حارث محاسبی اور حضرت محمد قصاب کی صحبت سے فیضیاب ہوئے، یعنی ان بزرگ ہستیوں کے شاگردوں میں سے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ایک بار میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ابلیس کو دیکھوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ایک روز میں مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا، ایک بوڑھا آیا جو دور سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اپنے دل میں وحشت کا اثر محسوس کیا۔ جب وہ میرے نزدیک آیا تو میں نے پوچھا، اے بوڑھے تو کون ہے کہ میری نظر وحشت سے تجھے دیکھنے کی تاب نہیں لاتی اور تیری نحوست کی ہیبت کو میرا دل برداشت نہیں کرتا؟ کہنے لگا میں وہی ہوں جس کو دیکھنے کی تیرے دل میں خواہش تھی۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا وہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے حضرت سیدنا آدم کو سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ کہنے لگا اے جنید، آپ کا یہ خیال ہے کہ غیر خدا کو سجدہ کر لیتا؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں اس کے کلام سے حیران ہوا اور اس کا کلام مجھ پر اثر کرنے کو تھا کہ مجھے الہام ہوا، اے جنید اس کو کہہ دو کہ تو جھوٹ بولتا ہے، اگر تو بنتا تھا تو رب ذوالجلال کے حکم سے باہر نہ ہوتا اور اس کی نہیں سے تقرب نہ کرتا۔ شیطان نے میرے دل کی یہ آواز سن لی اور چیخ ماری اور بولا خدا کی قسم تو نے مجھے جلا ڈالا اور نظر سے غائب ہو گیا۔ حکایات آپ کی عصمت کے تحفظ پر دلیل ہے، اس لیے اللہ اپنے ولی کی نگرانی خود فرماتا ہے اور ہر حال میں مکرہائے شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک مرید کے دل میں یہ اعتقاد پیدا ہوا کہ میں کسی درجے پر پہنچ چکا ہوں۔ اس نے حضرت جنید بغدادی سے کچھ اعراض کیا۔ ایک دن وہ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا کہ تجربہ کرے اور دیکھے کہ میرا خیال آپ پر منکشف ہوا ہے یا نہیں۔ حضرت جنید بغدادی نور فراست سے اس کی حالت ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ نے اس سے سوال کیا تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا جواب عبارتی خواہی یا معنوی، الفاظ اور عبارت میں جواب چاہتا ہے یا حقیقت معنی میں؟ اس نے کہا دونوں طرح جواب ارشاد فرما دیں۔ آپ نے فرمایا عبارتی جواب تو یہ ہے اگر میرا تجربہ کرنے کی بجائے اپنا تجربہ کر لیتا تو میرے تجربے کا محتاج نہ ہوتا اور اس جگہ تجربے کی غرض سے نہ آتا، اور معنوی جواب یہ ہے کہ میں نے تجھے منصب ولایت سے معزول کیا۔ مرید کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور وہ چیخنے لگا اور پکارنے لگا کہ حضور راحت یقین میرے دل سے جاتی رہی ہے۔ توبہ کرنے لگا اور پہلی بکواس سے ہاتھ اٹھایا۔ اس وقت حضرت جنید بغدادی نے فرمایا تو نہیں جانتا کہ اللہ کے ولی والیان اسرار ہوتے ہیں، تجھ میں ان کی ایک ضرب برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ پھر ایک پھونک اس پر ماری تو پھر وہ اپنے پہلے درجے پر متمکن ہوا۔ اس دن سے خاصان بارگاہ کے معاملات میں دخل دینے سے بھی توبہ کی اور پختہ عہد کیا۔ کشف المعجوب۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی لڑکپن کے ایام میں بچوں سے کھیل رہے تھے کہ آپ کے ماموں حضرت سری سقطی نے فرمایا اے لڑکے شکر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ آپ نے جواباً عرض کیا شکر یہ ہے کہ اس کے گناہوں پر مدد طلب نہ کرے، یعنی معصیت اور گناہوں سے بچے۔ حضرت سری سقطی فرماتے ہیں میں اس بات کو سن کر بہت ڈرنے لگا کہ تیری زبان سے جو بات نکلی ہے وہ تیرا حصہ نہ بن جائے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں ہمیشہ اس بات سے لرزاں ترساں رہتا تھا کہ کہیں مجھ سے معصیت سرزد نہ ہو جائے کہ ایک دن میں حضرت سری سقطی کی خدمت پاک میں حاضر ہوا اور جو کچھ ان کے لیے ضروری چیزیں ہو سکتی تھیں وہ لے گیا۔ حضرت سری سقطی نے مجھ سے فرمایا اے جنید تیرے لیے خوشخبری ہے کہ میں نے حق تعالی سے دعا کی تھی کہ میرے جنید کو کسی طرح فلاح یاب اور توفیق یافتہ کی معرفت میرے پاس پہنچا دے اور تم آ گئے۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی واعظ فرما رہے تھے کہ ایک کافر جوان جو مسلمانوں جیسا لباس پہنے ہوئے تھا مجلس میں آیا اور ایک کنارے پر کھڑا ہو گیا، بلند آواز سے کہنے لگا اے شیخ رسول کریم کہ اس ارشاد کا کیا معنی ہے کہ مومن کی فراست اور دانائی سے ڈرو کہ بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اس کا یہ سوال سن کر میں کچھ دیر کے لیے سر جھکایا
بعد ازاں میں نے سر اٹھایا اور اس سے کہا، اے نوجوان، اسلام قبول کر لے، تیرے اسلام لانے کا وقت ہو چکا ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس واقعے سے حضرت جنید بغدادی کی ایک کرامت کا اظہار ہے، اور میں کہتا ہوں اس میں دو کرامتیں ہیں۔ ایک تو اس نوجوان کے کفر پر اطلاع پانا، دوسرا اس بات سے آگاہ ہو جانا کہ وہ اسی وقت اسلام قبول کر لے گا۔ حضرت سری سختی کے زمانہ حیات میں پیر بائیوں نے حضرت جنید بغدادی سے کہا، ہمیں واعظ فرمائیں تاکہ ہمارے دل راحت اور سکون پائیں۔ آپ نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا، جب تک میرے شیخ حضرت سری سختی چلوہ آرائے مسند ظاہر ہیں، میں کوئی بات کہنے کا مجاز نہیں۔ ایک رات سو رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پاک نصیب ہوا۔ دیکھا کہ حضور فرما رہے ہیں، جنید، لوگوں کو باز کیا کرو، اس لیے کہ تیرے بیان سے مخلوق کے دلوں کو راحت حاصل ہوگی، اور تیرے بیان سے خداوند ایک عالم کی نجات فرمائے گا۔ جب بیدار ہوئے تو دل میں خطرہ پیدا ہوا کہ میں اپنے مرشد کے درجے سے اتنا بلند ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت سری سختی نے ایک مرید کو بھیجا کہ جب حضرت جنید بغدادی نماز سے سلام پھیریں تو ان سے کہنا، مریدوں کی درخواست تم نے رد کر دی اور انہیں کچھ نہ سنایا۔ مشائخ بغداد نے سفارش کی، اسے بھی تم نے رد کر دیا۔ میں نے پیغام بھیجا، پھر آمادہ واعظ نہ ہوئے۔ اب جب کہ رسول کا حکم تمہیں ملا ہے، لہٰذا اس حکم کی تعمیل کرو۔ حضرت جنید بغدادی نے یہ حکم سنتے ہی جواب میں عرض کیا کہ حضور، میرے ذہن میں افضلیت کا خیال سمایا تھا، وہ جاتا رہا ہے، اور میں نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ حضرت سری سختی میرے مرشد کامل میرے تمام حالات ظاہر و باطن سے مشرف ہیں، اور آپ کا درجہ ہر حال میں میرے درجے سے بلند ہے، اور آپ یقیناً میرے اسرار سے مطلع ہیں، اور میں آپ کے منصب جلیل کی بلندی سے محض بے خبر ہوں، اور اپنی اس غلطی سے استغفار کرتا ہوں جو میں نے اس خواب سے پہلے اپنے متعلق سوچا تھا۔ فرماتے ہیں، میں حضرت سری سختی کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا کہ آپ کیسے جانتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا ہے؟ تو فرمایا، میں نے خواب میں رب کا دیدار کیا۔ رب نے مجھے فرمایا، میں نے پیارے رسول سے فرمایا کہ جنید کو فرمائے واعظ کیا کرے تاکہ اہل بغداد کو فائدہ ہو اور ان پر مراد برائے۔ بچپن ہی سے آپ کو بلند مدارج حاصل ہوتے رہے۔ ایک مرتبہ مکتب سے واپسی پر دیکھا کہ آپ کے والد گرامی رو رہے ہیں۔ آپ نے وجہ پوچھی تو فرمایا، میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے ماموں کو زکوٰۃ میں سے کچھ درہم بھیجے، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، اور آج مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں نے زندگی ایسے مال کے حصول میں صرف کر دی جس کو خدا کے دوست بھی پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی نے اپنے والد گرامی سے وہ درہم لے کر اپنے ماموں کے ہاں پہنچ کر آواز دی، اور جب اندر سے پوچھا گیا کون ہے تو آپ نے عرض کیا کہ جنید آپ کے لیے زکوٰۃ کی رقم لے کر آیا ہے، لیکن انہوں نے پھر انکار کر دیا، جس پر حضرت جنید بغدادی نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کے اوپر فضل اور میرے والد گرامی کے ساتھ عدل کیا۔ اب آپ کو اختیار ہے یہ رقم لیں یا نہ لیں، کیونکہ میرے والد گرامی کے لیے جو حکم تھا کہ حقدار کو زکوٰۃ پیش کرو وہ انہوں نے پورا کر دیا۔ یہ بات سن کر حضرت سری سختی نے دروازہ کھول کر فرمایا کہ رقم سے پہلے میں تجھے قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ اسی دن سے آپ ان کی خدمت میں رہنے لگے اور 7 سال کی عمر میں انہی کے ہمراہ مکہ معظمہ پہنچے۔ وہاں 4 صوفیاء کرام میں شکر کے مسئلے پر بحث چھڑی ہوئی تھی، اور جب سب شکر کی تعریف بیان کر چکے تو آپ کے ماموں نے آپ کی شکر کی تعریف بیان کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ نے کچھ دیر سر جھکائے رکھنے کے بعد فرمایا، شکر کی تعریف یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نعمت عطا فرمائے تو اس نعمت کی وجہ سے منعم حقیقی کی نافرمانی کبھی نہ کرے۔ یہ سن کر سب لوگوں نے کہا، واقعی شکر اس کا نام ہے۔ پھر آپ نے بغداد واپس آ کر آئینہ سازی کی دکان قائم کر لی اور ایک پردہ ڈال کر 400 رکعت نماز یومیہ اسی دکان میں ادا کرتے رہے، اور کچھ عرصے بعد دکان کو خیر آباد کہہ کر حضرت سری سختی کے مکان کے ایک حجرے میں گوشہ نشین ہو گئے، اور 30 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے کہ تمام مدارج صرف فاقہ کشی، خواہشات نفس کا ترک کر دینا اور شب بیداری سے حاصل ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ صوفی وہ ہے جو اللہ اور رسول اللہ کی اس طرح اطاعت کرے کہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں حدیث پاک۔ ایک مرتبہ بآشوب چشم میں مبتلا ہوئے تو ایک آتش پرست طبیب نے آنکھوں پر پانی نہ ڈالنے کی ہدایت کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ وضو کرنا تو میرے لیے ضروری ہے
اور طبیب کے جانے کے بعد وضو کر کے نماز عشاء ادا فرما کر سو گئے۔ صبح کو بیدار ہوئے تو درد چشم ختم ہو چکا تھا اور یہ ندا آئی، چونکہ تم نے ہماری عبادت کی وجہ سے آنکھوں کی پرواہ نہیں کی، اس لیے ہم نے تمہاری تکلیف ختم کر دی۔ اور طبیب نے جب سوال کیا کہ ایک ہی شب میں آپ کی آنکھیں کس طرح اچھی ہو گئیں، تو فرمایا وضو کرنے سے۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ در حقیقت میں مریض تھا، اور اب طبیب یہ کہہ کر مسلمان ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کر لیں، اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا لیں۔